خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ قربانی کرنے کے فضائل کے اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، آپ نے 10 سال قربانی کی۔ حضور کا عمل ہمارے سامنے کہ آپ نے 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال قربانی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یضاحی بک بشیء وانا اضاحی بک بشیء، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے۔ فرمایا میں حضور کی اتباع میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد زمان نبوت قربانی کے فضائل کے اعتبار سے آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہار الا من احراق الدم، کہ اللہ پاک کی ذات کو ابن آدم کے اعمال جو کرتا ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن جو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے۔ یعنی جناب اور کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کو چھوڑ کر کوئی اور کام کریں گے اس میں اجر تو اجر رہے گا، پکڑ بن جائے گی، پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے انہو سیاتی یوم القیامت، فرمایا وہ قیامت کے دن لائے جائیں گے اس کے کھور، اس کے بال، اس کی اون، یہ سارے اللہ پاک اعمال کے اندر اعمال نامے میں رکھ کر تولیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال پر اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو فضائل ہیں، فضائل تو اعمال کے لیے ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو جب حکم آگے ہم نے کرنا ہے ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ فضائل جو ہے نا اعمال کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام سے فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس عمل کو اہتمام سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کرنے پہ فضائل کا اور انعام کا اعلان فرمایا، اس لیے ہمارے اندر اس چیز کو شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔